اپنے محبوب کو دنیا میں جلوہ گر کیا تو اگرچہ زمانے کے اعتبار سے، امت کے اعتبار سے، کتاب اور شریعت کے اعتبار سے حضور آخری نبی ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں قرب پانے، رب کی بارگاہ سے فیض پانے، رب کی بارگاہ سے نبوت اور رسالت کا منصب پانے میں حضور پہلے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، وہ پہلے نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کہتے ہیں، ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ وہ کہنا بھی برحق ہے اور یہ کہنا بھی برحق ہے کہ حضور پہلے نبی ہیں۔ یہ اس کا فرق کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے کسی پسندیدہ بندے کو نبوت کا منصب دے، اپنے کسی پیارے بندے کو نبوت کا منصب دے کر نبی بنائے، یہ ہے منصب نبوت کا دیا جانا۔ اور ایک یہ ہے کہ اس منصب کے ساتھ دنیا میں اپنے بندوں کی طرف اللہ کا اس نبی کو بھیجنا، اور وہ نبی آئے، اپنی نبوت کا اعلان کرے، نبوت کا اظہار کرے، لوگوں کو بتائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں بعثت۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں نا، پڑھتے بھی ہیں، حضور مبعوث ہوئے 40 سال کی عمر میں، نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے، بعثت مصطفیٰ۔ تو بعثت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا اللہ کے بندوں کی طرف آ کر اعلان نبوت کرنا، اظہار نبوت کرنا۔ تو اب یہ فرق آپ سمجھیں کہ نبوت کا منصب ملنے میں، نبی بنائے جانے میں حضور پہلے نبی ہیں، اور دنیا میں تشریف لانے، زمانے، کتاب اور شریعت کے اعتبار سے اور دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے، یعنی کہ بعثت کے اعتبار سے حضور آخری نبی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت اسی کو بیان کرتے ہیں کہ سب سے اول، سب سے آخر، سب سے اول، سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی، آپ کو نبوت کے منصب پر کب فائز کیا گیا؟ سرکار علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا، مختلف حدیث کی روایتیں ہیں، الفاظ ہیں۔ ایک مقام پر ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ او کما قال، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی، جسم اور روح کے درمیان تھے۔ یعنی دنیا میں آنے والے پہلے نبی، دنیا میں آنے والے پہلے انسان کی تخلیق کے مراحل ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ میں نبی بنا دیا گیا تھا۔ اب بعض یہاں ضرورت سے زیادہ دماغ چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے علم میں پہلے نبی تھے، باقاعدہ نبی نہیں تھے۔ تو اگر یہ معنی مان لیا جائے تو پھر حضور کی اسپیشلٹی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے سب کچھ جاننے والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ تو ازل سے جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے مصطفیٰ تک کس کو نبوت عطا کرنی ہے۔ علم الہی میں تو سب کا نبی ہونا پہلے سے طے شدہ تھا، معلوم تھا۔ تو یہاں ماننا پڑے گا کہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا، حقیقت محمدی کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام یعنی دنیا میں تشریف لانے والے، مبعوث ہونے والے پہلے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے اپنے محبوب کو نبوت کا تاج عطا فرما دیا۔ سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں تخلیق میں، پیدا کیے جانے میں نبیوں میں پہلا ہوں، اور بعثت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔ تو یہ حضور کی شان ہے کہ حضور اول الانبیاء بھی ہیں، آخر الانبیاء بھی ہیں، اور یہی فکر رضا ہے۔ حالت فرماتے ہیں کہ سب سے اول، سب سے آخر، سب سے اول، سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو۔ اور سلام رضا میں فرماتے ہیں کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ یا رسول اللہ آپ کون ہیں؟ نبوت کے دروازے کو کھولنے والے ہیں۔ کائنات میں سب سے پہلے نبوت کا تاج پہننے والے آپ ہیں۔ تو فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور کا یہ خاصہ ہے کہ آپ پہلے اور آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔